السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 9۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگتے ہیں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے شروع کرتے ہیں۔ شہرام زرتاشا کے کمرے کے باہر آیا۔ راہداری میں اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کرتا لمبے لمبے ڈک مارتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حوریہ بیگم جو وہاز شاہ کے لیے کچن سے پانی لینے کے لیے باہر آئی تھی، اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کا دل کانپا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں زرتاشا کی محبت محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اذان شاہ اور شاہجہاں بیگم ان کے کمرے میں آ کر زرتاشا کے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر کے گئے تھے۔ کل شاہجہاں کی خالہ نکاح کی ڈیٹ پکی کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اصلان شاہ شہرام شاہ کے کمرے سے نکل کر واپس لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈنر میں ابھی کافی وقت تھا۔ نور العین اسے لاؤنج میں کہیں پر نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی نظریں گھماتا ہوا نور العین کو ڈھونڈنے کی تگ و دو کرنے لگا۔ نور العین حوریہ بیگم شاہجہاں بیگم کے ساتھ کچن میں ہیلپ کروا رہی تھیں۔ اس وقت لاؤنج میں صرف اذان شاہ اور وہاز شاہ تھے، جو فرصت سے صوفے پر بیٹھے اصلان شاہ کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ نور العین بچے کچن میں گئی ہے۔ اصلان شاہ وہاز شاہ اس کی طرف پریشانی دور کرتے اس کے پورے نام سے پکارتے ہوئے بولے تھے۔ اچھا۔ اصلان شاہ بے دھیانی میں بول گیا تھا۔ اپنی بات سمجھ آنے پر وہ اپنے گھنے کالے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں چور نظروں سے دیکھنے لگا، جو اسے ہی مسکراہٹ دبائے دیکھ رہے تھے۔ آپ کس کی بات کر رہے تھے؟ اصلان صوفے پر سیدھا ہوتے ناسمجھی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ جس کو آپ کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی، برخوردار۔ ان کی بات پر اصلان کھسیانی سا ہوا۔ ہاں تو میری بیوی سے نہیں ڈھونڈوں گا تو کیا پڑوسیوں کی بیوی کو ڈھونڈوں گا؟ اصلان شاہ منہ بناتے ہوئے بولا، جبکہ اذان شاہ اور وہاز شاہ کا دل قہقہا لگانے کا تھا۔ صبر کریں، میں آپ کو پڑوسیوں کی بیویوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجتی ہوں۔ اپنے پیچھے سے نور العین کی آواز سنتا اصلان شاہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور العین جو وہاز شاہ اور اذان شاہ سے چائے کا پوچھنے آئی تھی، وہاز شاہ کے اشارے کرنے پر خاموشی سے اصلان شاہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ چونکہ اصلان شاہ کا چہرہ کچن والی سائڈ پر نہیں تھا، اس لیے وہ نور العین کو باہر آتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اصلان شاہ نے صدمے سے اپنے بابا اور چاچو کو دیکھا تھا، جو اسے اپنی نئی نویلی بہو سے پٹوانے کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ یار قلب عین، مجھے پتہ چل گیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں ہی بیوقوف ہوں جو سب پر اعتبار کر جاتی ہوں۔ میں کون سا آپ کی من پسند بیوی ہوں، اس لیے آپ پڑوسیوں کی بیویوں کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ نور العین اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بولتی ہوئی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے جاتے سیڑھیوں پر کھڑی ہوتی وہاز شاہ اور اذان شاہ کو تھمس اپ کا اشارہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ اصلان شاہ اس کی یہ حرکت دیکھ نہیں سکا تھا، جبکہ اصلان شاہ اس کی باتوں پر حیران ضرور ہوا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جس پر وہ اتنا ریئیکٹ کر گئی تھی۔ اصلان شاہ نے شفقت کنان نظروں سے اپنے بابا اور چاچو کو دیکھا تھا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اذان شاہ اور وہاز شاہ کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ انہیں اصلان شاہ کی بھولی صورت پر ترس آیا تھا۔ یار بھائی، آپ کی بیٹی نے صحیح ایکٹنگ کی ہے۔ اذان شاہ مسکراتے ہوئے بولے، آخر بیٹی کس کی ہے؟ وہاز شاہ اپنی گردن اکڑا کر بولے تھے، کچھ دیر پہلے اصلان شاہ کے لاؤنج سے اٹھ کر جانے کے بعد وہاز شاہ نے نور العین کو اپنے پاس بلایا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہاز شاہ اس کے سر پر عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے بولے، میں ٹھیک ہوں۔ نور العین نرم مسکراہٹ لیے بولی، گڈ۔ اس کے جواب میں کہا، اچھا بچے، آپ کی ہابیز کیا ہے؟ کیا کرنا آپ کو پسند ہے؟ وہاز شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، ہائے اللہ بابا، میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایکٹر بننے کا شوق ہے۔ نور العین اس کی بات پر خوشی خوشی بولی، واہ یہ تو اچھی بات ہے۔ وہاز شاہ اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہوئے بولے، تو پھر بچے آپ آڈیشن دیں۔ نہیں، مجھے نہ چھوٹے ہوتے شوق تھا، اب نہیں، لیکن میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے میں بابا کو اپنی ایکٹنگ کر کے دکھاتی تھی، وہ مجھے بولتے تھے، نور العین آپ ایکٹر بنے گی نا، تو آپ کو پتہ ہے کون سا رول ملے گا؟ مجھے پہلے ان چیزوں کی سمجھ نہیں تھی، تو میں نے بول دیا، کیمے والا۔ نور العین اپنی بات پر کھلکھلاتی ہوئی ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ پاگل! وہاز شاہ اس کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے بولے، بالکل ایسے ہی بابا نے کیا تھا۔ نور العین اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولی، اور پھر بابا نے مجھے بتایا تھا کہ میری نوری کو رونا پسند ہے، تو مجھے رونے والا کوئی رول مل سکتا ہے۔ ایسا کیوں بولا آپ کے بابا نے؟ وہاز شاہ اس کی بات پر الجھے تھے، کیونکہ میں نہ رونے کا سیشن اچھا کر لیتی ہوں۔ نور العین اپنی آنکھیں ٹپٹپا کر بولی۔ اس کی بات پر وہاز شاہ اور اذان شاہ کا قہقہا بے ساختہ تھا۔
پھر تو ہم بھی دیکھنا چاہیں گے اپنی بیٹی کا کوئی ایموشنل سین۔ اب کی بار اذان شاہ بولے تھے، جی بالکل، لیکن میں ایکٹنگ کیسے کروں گی؟ آپ کو ہم بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ بادشاہ اسلان شاہ کو شہرام شاہ کے کمرے سے نکلتے دیکھ کر بولے، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ جیسے جیسے بادشاہ نورالعین کو اپنی بات بتاتے گئے، وہیں ان کی بات پر نورالعین نے نام سر کو ہلایا۔ نہیں بابا، شاہ کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ نورالعین روحان سی ہوتی ہوئی بولی، نہیں ہوں گے بچے، آپ پریشان نہیں ہو۔ بادشاہ اس کی پریشان سا چہرہ دیکھ کر بولے، جو اسلان شاہ کی ناراضگی کا سوچ کر زرد ہو رہا تھا، پکا نہیں ہوں گے؟ ہاں جی پکا، اب آپ جلدی سے جائیں، پھر آپ کو میں اشارہ کروں گا تو آپ نے اپنی ایکٹنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ بادشاہ اسلان شاہ کو نزدیک آتا دیکھ کر بولے، جس پر نورالعین سر کو اس بات میں ہلاتی ہوئی کچن کی جانب بھاگ گئی۔ وہی اسلان شاہ کو نورالعین کو ڈھونڈتا دیکھ بادشاہ کو اپنا پلان کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ پھر کیا اپنے پلان پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کی بہن اور بہو کی ایکٹنگ پر داد دیتے ہوئے رہ گئے تھے۔ یہی سب سوچتے بادشاہ اذان شاہ کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اپنے روم میں چلے گئے، جبکہ اذان شاہ بھی ان کے جاتے ہی اپنے قدم اپنے روم کی جانب کر گئے، جبکہ وہ دونوں خواتین کچن میں رات کے ڈنر کی تیاری کرنے میں مصروف تھی۔ اسلان شاہ کمرے میں داخل ہوا، نورالعین اسے کمرے میں کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ اسلان دروازہ لاک کرتا ہوا کمرے میں آیا اور اپنے قدم بالکنی کی طرف بڑھا گیا۔ نورالعین وہاں بھی نہیں تھی۔ اسلان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اندر کمرے میں واپس آیا اور اپنے قدم ڈریسنگ روم کی طرف بڑھائے۔ اس نے اپنا ہاتھ لاک پر رکھا، پر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ قلب عین دروازہ کھولے، میری باتوں کا مطلب یہ نہیں تھا یار اسلان، اس کے دروازہ لاک کرنے پر فکرمند انداز میں بولا۔ نورالعین ڈریسنگ روم میں کھڑی اسلان شاہ کی آواز کو سنتی اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا گئی۔ اس نے اس وقت بلو کلر کا بلاؤز، وائٹ اور بلو کلر کی ہی کمبینیشن والی ساڑی زیبتن کی ہوئی تھی۔ یہ سب اس نے اسلان شاہ کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے زیبتن کر رکھی تھی۔ قلب عین، آپ باہر آ رہی ہیں یا میں دروازے کا لاک توڑ کر اندر آؤں؟ اسلان اندر سے کسی قسم کی آواز محسوس نہ کرتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، جبکہ نورالعین اس کی دھمکی پر اپنی ساڑی کا پلو درست کرتی ہوئی کانپی تھی۔ پہلی دفعہ وہ ساڑی ڈال رہی تھی اور اس پر تضاد ساڑی کا بلاؤز اتنا چھوٹا تھا۔ وہ بیک لیس ساڑی تھی۔ یہ ساڑی اسلان شاہ نے خود آن لائن آرڈر کی تھی۔ نورالعین دروازہ ایک بار پھر ناک ہوا۔ نورالعین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے ساڑی کے پلو کو خود پر اچھی طرح سے ڈالتی کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو لاک کھول گئی۔ اسلان شاہ جو ایک بار پھر سے دروازہ ناک کرنے لگا تھا، دروازے کا لاک کھولتا دیکھ کر اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ نورالعین اپنا چہرہ تھوڑا سا دروازے سے باہر نکالتی ہوئی اسلان شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی طرف گھور کر دیکھ رہا تھا، جس پر وہ زبردستی مسکراتی، باہر آؤ، اسلان سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ نورالعین روحان سی ہوتی اپنے لب کاٹ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب کیسے باہر جائے۔ اسے اسلان شاہ سے شرم آ رہی تھی۔ اس نے یہ سب پہلے سوچا نہیں تھا، لیکن اب سوچ کے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اسلان نورالعین کو باہر آتا نہ دیکھ کر اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے اور اسے ایک جھٹکے سے باہر کھینچا۔ نورالعین اچانک افتادگی پر بوکھلاتی ہوئی اسلان شاہ کی شرٹ کا کالر تھام گئی تھی، جبکہ اسلان شاہ نورالعین کو اپنی پسند کی گئی ساڑی میں دیکھ کر ساکت ہوا تھا۔ وہ بغیر کسی میک اپ کے حسن کا پیکر لگ رہی تھی۔ نورالعین اس کے سینے سے لگی اسے چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اسٹل اپنی طرف دیکھتا پا کر نورالعین سیدھی کھڑی ہوتی اپنی ساڑی کا پلو درست کرنے لگی، جو اسلان شاہ کے کھینچنے سے خراب ہو گیا تھا۔ شاہ نورالعین کا بازو تھامتی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اسلان شاہ نورالعین کے ہلانے پر ہوش میں آیا اور ایک نظر نورالعین کو دیکھا، جس کے چہرے پر کہیں پر بھی نیچے کی جانے والی بات کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بالکل ریلیکس ہو کر کھڑی تھی۔ اسلان شاہ اس کے انداز پر الجھا تھا۔ قلب عین، مجھے آپ اپنی بات کا مطلب بتائیں گی جو آپ نیچے بول کر آئی ہے؟ اسلان اس کا بازو تھامتا اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں استفسار کرنے لگا، جبکہ نورالعین اس کی بات پر اپنے ہونٹوں کو کاٹنے لگی۔ وہ بیچاری ایکٹنگ کے چکر میں بری پھنسی تھی شاہ۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ ہاں میں مذاق کر رہی تھی، نورالعین ہکلاتی بہانہ بناتی ہوئی بولی۔ واٹ، آپ مذاق کر رہی تھی؟ اسلان شاہ نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا، جس پر نورالعین اپنے سر کو اس بات میں ہلا گئی تھی، لیکن مجھے مذاق میں بھی آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کو بہنے کی اجازت نہیں۔ اسلان شاہ اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑتا ہوا بولا،
نور العین اس کی حرکت پر سسکی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں صرف اصلان شاہ کی قربت کے رنگ ہونے چاہیے، اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، جبکہ نور العین اس کی محبت کی اسیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ شاہ، میں آپ سے کسی چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں مانگ رہا، آپ کا پورا حق ہے میرے ساتھ مذاق کرنے کا۔ اصلان شاہ اس کی بات کاٹتے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ نور العین اپنا سر ہلا گئی تھی۔ ساڑی میں آپ ہاٹ لگ رہی ہے۔ اصلان شاہ اس کے کان کے قریب اپنے لب لے جا کر بولتا، اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ نور العین اس کی بات پر سرخنار ہوتی نامحسوس انداز میں اپنی ساڑی کا پلو درست کرنے لگی، جس پر اصلان شاہ کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ نور العین اس کے قہقہے لگانے پر اپنا منہ بسورتی اپنے قدم ڈریسنگ روم کی طرف بڑھانے لگی۔ کدھر؟ اصلان شاہ اسے دوبارہ ڈریسنگ روم کی طرف جاتا دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ چینج کرنے۔ نور العین اس کا دھیان اپنی ساڑی کی طرف کرواتی ہوئی بولی، آپ نے ساڑی پہن لی ہے تو آپ کو ایسے تھوڑی میں چینج کرنے دے سکتا ہوں۔ اصلان شاہ ایک ہاتھ سے اسے کمر سے تھامتے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر سے بالوں کی لٹوں کو ہٹاتے ہوئے بولا۔ نور العین اصلان شاہ کا ارادہ سمجھتی اس سے دور ہونے کی تگ و دو کرنے لگی۔ آج تو آپ کو میں ایسے تھوڑی جانے دوں گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ میرے سامنے اپنے حسن سے مجھ معصوم پر قیامت ڈھائیں گی؟ اور میں اتنا شریف نہیں ہوں جو آپ کو بغیر انعام دیے جانے دوں گا۔ اصلان شاہ اس کی بیکلیس کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ نور العین اس کے ہاتھ اپنے کمر پر محسوس کرتے لرز گئی۔ شاہ نور العین اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ بولے، اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ تبھی اچانک بارش شروع ہو گئی۔ صدا کی بارش کی دیوانی نور العین اصلان شاہ کو خود سے دور کرتی بالکنی میں بھاگ گئی تھی۔ چونکہ اصلان شاہ کی گرفت اس پر نرم تھی، ورنہ کہاں اصلان جیسے مرد کی گرفت سے آزاد ہو سکتی تھی۔ وہاں پر وہ مہوش بیگم کے ڈر سے کھل کر بارش میں کبھی نہا نہیں سکی، لیکن یہاں پر اسے مہوش بیگم کا ڈر نہیں تھا۔ نور العین بالکنی میں آتی گول گول گھومتی مسلسل مسکرا رہی تھی، جبکہ اصلان شاہ بالکنی کے دروازے کے ساتھ لگے نور العین کو بارش میں بھیگتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ شاہ نور العین کی نظر اصلان شاہ کی طرف پڑی تھی، جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتی دوبارہ سے اپنے بازوؤں کو کھولتی ہوئی گول گول گھوم گئی۔ اصلان شاہ کو اس کا کانپتا بھیگا سراپا، لرزتے ہونٹ، بل کھاتی پتلی کمر بری طرح سے بہکا رہے تھے۔ اصلان شاہ خمار سے بھری آنکھوں سے دیکھتے اس کی طرف اپنے قدم بڑھا گیا۔ نور العین جو آنکھیں بند کیے گول گول گھومتی ہوئی بارش کو محسوس کر رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکراتی پٹ سے اپنی آنکھیں وا کر گئی۔ اصلان شاہ اس کے کمر کے گرد بازوؤں کو حائل کرتا اسے گرنے سے بچاتے اسے اپنے بے حد نزدیک کر گیا۔ نور العین کی گرنے کے ڈر سے دھڑکنیں تھمی تھیں۔ اصلان شاہ کے سینے سے ٹکراتی زور سے دھڑک اٹھی تھی۔ اصلان شاہ کی آنکھوں میں خماری مزید بڑھی تھی۔ نور العین اصلان شاہ کے کشادہ چٹانی سینے پر ہاتھ رکھے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ شاہ نور تھوک نگلتی بمشکل بولی۔ اصلان شاہ اس کی کمر پر اپنی سخت گرفت کرتا اسے اپنے نزدیک ترین کرتا اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے پر سے ہٹا گیا۔ نور العین اصلان شاہ کی حرکت پر سمٹی تھی۔ اصلان شاہ بے باکی سے اس کے وجود پر ہاتھ پھیرتے اسے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اصلان نے ایک جست میں اپنی سلیو لیس شرٹ اتار کر دور اچھال دی۔ نور العین اصلان شاہ کے سکس پیکس دیو ہیکل وجود کو دیکھ کر نور العین کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ نور العین کانپتی ہوئی اسٹل کھڑی تھی۔ اصلان شاہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے اور قریب کرتے بنا وقت ضائع کیے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا۔ نور العین پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ برستی بارش میں نور العین کو خود میں بھیجے اس کی سانسیں کھینچتے وہ شدت پسند ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو شدت سے سک کیے اس کے بالائی لب کو چومتے اسے اپنے ساتھ لیے دیوار سے لگا گیا۔ وہاں سے انہیں کوئی بھی آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اسے دوسری سائیڈ پر لے کر آتے اسے دیوار سے پن کر گیا۔ وہاں سے کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اصلان شاہ مسلسل اس کے لبوں سے لپٹا اس کی جان ہلکان کر گیا۔ نور العین اس کے کمر پر اپنے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے مکے برساتی اس سے الگ ہونے کی تگ و دو کرنے لگی۔ اصلان شاہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے لاک کرتا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو تھامے اس کے لبوں کو سک کرنے لگا۔ نور العین اپنی کوششوں میں ناکام ہوتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی تھی۔ اصلان شاہ اسے گود میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوا، اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر سایہ فگن ہوا۔ نور العین نے آنے والی لمحات کو سوچتی اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ اصلان شاہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس کی آنکھوں کو چومتے اس کے
بالوں کو کیچر سے آزاد کر گیا۔ اس نے ایک نظر میں نور العین کی طرف دیکھا جو آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ اصلان شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اصلان شاہ اپنے ہاتھ اس کی ساڑی سے کر الجھاتا اس کی بدن سے الگ کرنے لگا۔ نور العین اس کے سرد ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کرتی ہوئی کانپ اٹھی۔ شاہ، نور العین آنکھوں کو بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ اصلان شاہ اسے ساڑی سے الگ کرتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے تھوڑا اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ہمیں سردی، نور العین کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اصلان شاہ اس کی بات سنتا اسے الٹا کرتے، اس کے بلاؤز کی ہک کھولتے اسے آخری پردے سے آزاد کر گیا۔ نور العین لرزتی ہوئی خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اصلان شاہ اس کی کوششوں کو ناکام بناتے اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ پر پن کرتا اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ نور العین خود میں سمٹی تھی۔ اصلان شاہ اس کے مومی وجود پر اپنے لبوں سے چھاپ چھوڑے، اس کی بیلی بٹن پر لب رکھے، دوبارہ اس کی دھڑکنوں پر جھک کر اپنے دانت گاڑ گیا۔ نور العین کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے تھے جنہیں اصلان شاہ اپنے لبوں سے چنتے اس کے لبوں کو دوبارہ اپنے لبوں کی قید میں لے گیا۔ شدت سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کے نچلے لبوں پر اپنے دانت گاڑ دیا، اس کی سسکی کو اپنے لبوں میں دبا گیا۔ نور العین اس سے اپنے ہاتھ چھڑواتی، اس کے گھنے کالے بالوں میں ہاتھ الجھاتی اسے بہکانے کی کوشش کرنے لگی۔ اصلان شاہ خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی روح کی گہرائیوں میں خود کو شدت سے شامل کر گیا۔ نور العین اس کی بے رحم شدت پر چیخی تھی جسے اصلان شاہ اپنے لبوں کی قید میں لیے دبا گیا۔ اس کی زبان کو اپنی زبان سے رول کرتے اس کے لبوں کو شدت سے سک کرتے اس کی سانسوں کو آزادی بخش گیا۔ نور العین گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اصلان شاہ شدت سے اس میں سرایت کرتا، نور العین کو ہلکان ہوتے دیکھ اس سے الگ ہوتا، اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ دونوں پسینے سے شرابور ہوئے ایک دوسرے کے حصار میں پڑے گہرے گہرے سانس بھرنے لگے۔ شہرام شاہ جب سے زرتاشا کے روم سے آیا تھا مسلسل شاور کے نیچے کھڑا بے یقینی غم عزیز سے اپنی آنکھیں میچ گیا، اپنا ہاتھ مسلسل دیوار پر مارتا اور بری طرح سے زخمی کر گیا۔ کیوں یا شہرام چیخا تھا۔ زرتاشا کے بولے گئے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نہیں لگائی میں نے اپنے گھر پر نقب، شہرام چیختے ہوئے بولا۔ مرد کو بھی رلا دیتی ہے محبت کبھی کبھی۔ شہرام شاور آف کرتا اپنا ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس باہر آیا۔ اپنی حالت بغیر درست کیے وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ ایک نیند ہی ہے جو انسان کو ہر سوچ و غموں سے دور لے جاتی ہے۔ اصلان شاہ اور نور العین فریش ہو کر نیچے لاؤنج میں آئے۔ سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ ملازمہ کھانا لگا چکی تھی۔ وہ دونوں انہیں سلام کرتے اپنی اپنی چیئر پر بیٹھ گئے۔ سب نے ان کے سلام پر سر کو خم کیا تھا، جبکہ وحاش شاہ اور اذان شاہ نے اصلان شاہ کی طرف مسکراہٹ پاس کی تھی جس پر وہ کھسیانہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ زرتاشا اور شہرام نہیں آئے؟ وحاش شاہ کھانا نکالتے ہوئے بولے۔ نہیں، سکینہ ملازمہ گئی تھی۔ زرتاشا اور شہرام کو کھانے کا کہہ رہے تھے، انہیں بھوک نہیں۔ حوریہ بیگم وحاش شاہ کی طرف دیکھ کر بولی، جس پر وہ اس بات میں سر کو ہلا کر دوبارہ کھانے پر متوجہ ہوئے۔ سب خاموشی سے کھانے لگے۔ کھانا ختم کرتے سب باری باری اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زرتاشا شہرام شاہ کے جانے کے بعد وہیں بیڈ کے پاس بیٹھی کتنی ہی دیر تک روتی رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ اپنے وجود کو بمشکل ہلاتی وہ فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتی بیڈ کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگی تھی کہ دروازے پر نوک ہوا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، زرتاشا دروازے پر بغیر دیکھے ہی بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے ملازمہ اسے کھانے پر بلانے آئی تھی، جس پر وہ کھانے سے انکار کر گئی تھی۔ زرتاشا نے اپنی نظریں سامنے دروازے کی طرف کی۔ سامنے ہی اذان شاہ، شاہجہاں بیگم کھڑے تھے۔ اب زرتاشا نے حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ کیوں ہم اپنی بیٹی سے ملنے نہیں آ سکتے؟ اذان شاہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں۔ زرتاشا ان کے ہاتھ تھام کر بولی۔ شاہجہاں بیگم بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ زری بچے، ہمیں آپ سے بات کرنی تھی۔ اذان شاہ زرتاشا کو اپنے ساتھ لیے بیڈ کے پاس بٹھا کر بولے۔ جی بابا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ آپ جانتی ہیں آپ چھوٹی سی تھی جب آپ کے ماموں یعنی سکندر بھائی اور بھابھی کی ڈیتھ جہاز کریش ہونے پر ہوئی تھی، جب وہ دونوں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ زرتاشا اس کی بات پر الجھی تھی۔ اذان شاہ اس کی
नज़रों का मफ़हूम समझ गए थे। हमारा आपको बताने का मकसद ये था कि सिकंदर भाई ने हमेशा आपको इब्राहिम बेटे से बढ़कर प्यार दिया है और उनके उम्रे पर जाने से पहले वो हमारे पास आए थे। उन्होंने बड़े मान से आपका हाथ मांगा था। तब आप छोटी सी थी, लेकिन हमने इनकार कर दिया था क्योंकि बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके घर की बहू आप बने। वो आपको अपने बेटे की बीवी बनता देखना चाहते थे। खैर, जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन खाला आप अपने पोते की खुशियाँ देखना चाहती है। वो चाहती है आपका निकाह इस वीक के एंड पर रख दे। वो सुबह लाहौर से इस्लामाबाद इब्राहिम बच्चे के साथ आ रही है। मैं आपसे आपकी इजाज़त लेने आया हूँ। अगर आप राज़ी नहीं है तो मैं खाला से बात कर लूँगा, लेकिन आप पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाऊँगा। अज़ान शाह ज़रताशा को पूरी बात बताते हुए बोले। मैं मुँह से अल्फाज गुम हो गए थे। जैसा आपको ठीक लगे। ज़रताशा गहरा सांस भरती हुई अपनी रजामंदी दे चुकी थी। वो कैसे अपने मुंह से कहती कि उसे इब्राहिम नहीं शहराम चाहिए था। शाहजहां बेगम कुछ देर उसके साथ बैठे बातें करते हुए उसे आराम करने का बोलते हुए कमरे से चले गए। ज़रताशा को आराम कहाँ आना था। वो उनके जाने के बाद साकित बैठी रही थी। वो कह सकती थी, लेकिन कुछ कह ना सकी। अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ती हुई बैठ ग्राउंड से टेक लगा गई थी। कोई ऐसी राह पर डाले कोई ऐसी राह पर डाले मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले। कोई तस्बीह दम दरूद बता जिसे पढ़ूँ तो मुझे मेरा यार मिले। क्या हुआ अंकल? परिशे शाह, जो अपनी दोस्तों के साथ इस्लामाबाद की सैर के लिए गई हुई थी, अभी कुछ देर पहले ही वो अपनी सब दोस्तों से मिलकर गाड़ी में आकर बैठ गई। ये गाड़ी उसने होटल से ही बुक की थी। रात के 2 बज रहे थे। उसका इरादा सुबह जाने का था, लेकिन फिर सब घर वालों को सरप्राइज़ देने का इरादा बांध गई थी। आखिर वो कैसे परिशे शाह के बगैर एक दिन रहे थे? परिशे शाह मुस्कुरा कर यही सोच ही रही थी कि गाड़ी एकदम से सुनसान इलाके में आकर रुक गई। तभी 2 हट्टे-कट्टे नौजवान मर्द गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर परिशे शाह के दाएं-बाएं आकर बैठ गए। शायद वो लोग किसी शिकार की तलाश में थे। गाड़ी का दरवाज़ा वो लोग बंद करना भूल गए थे। कौन हो तुम लोग? परिशे शाह किसी मर्द को अपने साथ बैठे देखकर घबराई हुई आवाज़ में बोली, जबकि परिशे शाह की आवाज़ पर वो दोनों खबासत से मुस्कुराए थे। परिशे शाह को उनकी खबासत भरी मुस्कान देखकर वहशत हुई थी, जबकि ड्राइवर अंकल सारी सिचुएशन पर घबरा गए थे। तो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम हमसे ले लो, माड़ा लड़की को कुछ मत करना। ड्राइवर अंकल, जो अधेड़ उम्र के थे, उनकी तरफ रहम भरी नज़रों से देखकर बोले। उनकी खुद की एक बेटी थी। वो कैसे किसी और की बेटी की जान खतरे में डाल सकते थे? यहाँ तो जान के साथ साथ इज्जत जाने का भी खतरा था। चल बुढ़े, अपना भाषण किसी और को सुना। जब इतनी कमसिन हसीन कली हमारे साथ बैठी है तो कौन काफिर किसी और चीज़ को लेगा? इनमें से एक आदमी खबासत से परिशे शाह की तरफ देखकर बोला। परिशे शाह ने उस शख्स की बातों पर अपनी मुट्ठी को जोर से भींचा और अपने हाथ में पकड़े नेल फाइलर को उस शख्स की थाइस पर मारकर उसे नीचे गाड़ी से धक्का दिया, जबकि वो शख्स दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। दाएं साइड पर बैठे शख्स ने परिशे शाह की कलाई को पकड़ा था। परिशे शाह ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े नीलफायर की नोक उस शख्स के हाथ में पेवस की, साथ ही उसे भी गाड़ी से नीचे धक्का दिया और खुद गाड़ी से बाहर निकल आई थी। ड्राइवर अंकल, आप छुप जाएं। ये लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। परिशे शाह ड्राइवर अंकल को गाड़ी से बाहर निकालती हुई उन्हें छुपने का बोली, जबकि अपनी नज़रें उन दोनों शख्स पर गाड़े हुए थी जो आहिस्ता आहिस्ता उठकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन बच्चे, मैं आपको अकेले अंकल, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अंदर की तरफ भाग जाऊंगी। परिशे शाह उनकी बात काट कर बोलती हुई उसकी तवज्जो घने दरख्तों से गुजर कर जाने वाले रास्ते पर करवा गई थी। अल्लाह की अमान में ड्राइवर अंकल उसके सर पर हाथ रखते हुए गाड़ी की दूसरी साइड से गुजरकर घने दरख्तों की झाड़ियों में गुम हो गए। परिशे ने एक नज़र गाड़ी के टायर पर डाली थी और एक नज़र रास्ते पर नोकनुमा चीज़ फेंक कर गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी। वो दोनों शख्स परिशे शाह के नज़दीक तर आ रहे थे। इस वक्त उसके पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार भी नहीं था। वो शुक्र कर रही थी कि असलान शाह से वो किसी भी मुसीबत से बचने के लिए फाइटिंग की क्लास लेती रही थी। वो आज उसके काम आ गई थी। रुक, भाग कर किधर जाएगी? परिशे शाह, जो भागने की कोशिश कर रही थी, अपनी कलाई को उस शख्स के हाथ में देखकर गुस्से से उसकी तरफ देखा था और अपनी कलाई छुड़वाने की तगोदो करने लगी, जबकि वो दोनों उसकी कलाई को थामते हुए अपने साथ घसीटते उन्हें घने दरख्तों वाले रास्ते पर लेकर जाने लगे। छोड़ो मुझे! परिशे शाह उससे अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश में चीखी थी, जबकि उसकी चीखों पुकार पर उन दोनों का कहकहा सुनसान इलाके में गूंजा था। परिशे शाह को सही मानों में अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। ड्राइवर अंकल, जो उनके डर से झाड़ियों में छुपे हुए थे, परिशे शाह की चीखों पुकार पर अपने आस पास नजरें दौड़ाई। उन्हें अपने पास ही लकड़ी का मुना
मोटा डंडा दिखाई दिया। वो जल्दी से उस लकड़ी के डंडे को पकड़कर उन लोगों की जानिब बढ़े और अपनी पूरी कुव्वत से लगाकर उन पर हमला किया। वो दोनों अचानक हमले से बौखला गए थे, जिस पर उस शख्स की गिरफ्त परीक्षित शाह की कलाई से ढीली पड़ी, जबकि उस शख्स जिसके हाथ में परीक्षित शाह की कलाई थी, वो दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठा था। परीक्षित शाह भाग कर दरख्त के साथ जा लगी। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, जबकि दूसरा शख्स हमले से महफूज हो रहा था। उसने वही लकड़ी का डंडा ड्राइवर अंकल के सर पर दे मारा और अधेड़ उम्र के आदमी थे। वो अधेड़ उम्र के आदमी थे। हमला जोरदार था, जिसकी शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए ज़मीन बोस हुए थे। वही परीक्षित शाह उनकी हालत पर चिल्ला उठी थी, जबकि ड्राइवर अंकल के सर से खून बहने लगा था। परीक्षित शाह भाग कर उनकी तरफ बढ़ने लगी थी कि उनके इशारे पर वहीं रुक गई थी। भाग जाओ बच्चे, ड्राइवर अंकल दूर से चिल्लाए थे। उनके चिल्लाने के साथ साथ उनकी सांसें भी थम गई थी। परीक्षित शाह साकित आंखों से देख रही थी, जबकि वो दोनों अपने चेहरे पर खबासत लिए परीक्षित शाह की तरफ दोबारा से अपने कदम बढ़ा गए थे। परीक्षित शाह अपनी आंसू से भरी नज़रों से ड्राइवर अंकल को देख रही थी, जिनका वजूद बिल्कुल साकित था। उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ते देख कर उनकी तरफ जाने वाले रास्तों की तरफ दौड़ लगा गई थी। पोजीशन सेट, यस सर। वो सब अपने पोजीशन सेट करते हम आवाज़ में बोले थे। ये नौजवानों की टीम का हेड था। वो चारों यहाँ अपने मेंशन के लिए आए हुए थे। वो सब मार्गेला हिल्स के जंगल के रास्ते में अपना कैंप लगाए हर आने जाने वाले रास्तों पर पहरे बनाए हुए थे। उन्हें आज ही अपने शिकार को पकड़ना था, जो गैर कानूनी तरीकों से पाकिस्तान में ड्रग सप्लाई करते थे, जिससे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों को बेचकर उनके फ्यूचर को तबाह बर्बाद कर देते थे। मेजर मीर जवान की टीम के हेड थे। मेजर मीर जो उनकी टीम के हेड थे, जिसने ना जाने कितने मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। वो पिछले 15 सालों से अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। वो 30 साल खूबसूरत नौजवान मर्द था। सुनहरी बाल, चौड़ी जिसामत, पतले होंठ, हर किसी को अपनी जाजिब पर्सनैलिटी से असीर कर देने की सलाहियत रखता था। वो सबकी पोजीशन सेट करते इर्द गिर्द का जायजा लेने के लिए मुखालिफ सिमत की तरफ बढ़ गया। इर्द गिर्द का जायजा करते वो वापस मुड़ने लगा था, तभी उसे सुनसान बयाबा जंगल में किसी की चीख सुनाई दी थी। अपनी पैंट की पॉकेट से अपनी पिस्टल निकालता वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। परीक्षित शाह जो मुसलसल नंगे पांव भाग रही थी, जो जूता वो उतार कर फेंक चुकी थी, वो अपने पीछे उन आदमियों को नजर ना आता देखकर दरख्त से लगी गहरे गहरे सांस भर रही थी। उसे ये सब ख्वाब लग रहा था। अभी वो ख्वाब से उठ जाएगी और सब वैसा ही होगा जैसा वो हमेशा से ख्वाब में देखती आई थी। लेकिन ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। एक खौफनाक हकीकत अभी पुरसुकून हो रही थी कि उसे अपने नज़दीक किसी की आहट महसूस हुई। उसने अपनी नज़रों को उठाकर देखा। सामने ही वो दोनों नौजवान अपनी शैतानी और खबासत भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। कहाँ जाएगी बुलबुल? इनमें से एक शख्स लंगड़ाते हुए परीक्षित शाह की तरफ देखकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। परीक्षित शाह अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाती नफ़ी में सर को हिलाने लगी, जबकि दूसरा शख्स अपने चेहरे पर खबासत लिए उसकी तरफ बढ़ा। परीक्षित शाह की नज़र अपने पाँव के पास पड़ते पत्थर पर पड़ी थी। जल्दी से उस पत्थर को उठाती अपने नज़दीक आते शख्स के सर पर दे मारा, जबकि वो शख्स जो पहले ही जख्मी था पत्थर लगने से कर्रा उठा। परीक्षित शाह अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाती हुई फिर से भागने लगी। पकड़ो इसे, जख्मी शख्स दूसरे आदमी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर चिल्लाकर बोला। दूसरा शख्स परीक्षित शाह की तरफ भागा। परीक्षित शाह अभी कुछ कदम ही भागी थी कि उसका पांव बड़े से पत्थर पर अटका हुआ उसका पांव बड़ी बुरी तरह से जख्मी कर गया। परीक्षित शाह दर्द की शिद्दत बर्दाश्त करती सिसकी थी। अपने कदम दोबारा से बढ़ाती हुई वो ज़मीन बोस हुई। उसने सहमी नज़रों से अपने सामने शैतान नुमा इंसान को देखा, जो उसकी हालत पर कहकहा लगा रहे थे। उनमें से दूसरा शख्स परीक्षित की जानिब बढ़ा। अभी वो परीक्षित शाह की तरफ अपना हाथ बढ़ाता किसी ने उसके हाथ पर फायर किया, जिस पर वो शख्स चिल्ला उठा। ये वही हाथ था जो परीक्षित शाह ने अपने नेल फाइलर से उसके हाथ को जख्मी किया था, जबकि दूसरे शख्स ने अपनी नज़रें इर्द गिर्द घुमाई थी। अपनी तसल्ली करता वो परीक्षित शाह की तरफ बढ़ने लगा। आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत भगाया है तूने हमें। वो दोनों एक साथ परीक्षित शाह को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी एक साथ फायरिंग की आवाज़ सुनसान जंगल में गूंजी। गोली ऐन उन दोनों के दिल के मकाम पर लगी थी। पल भर में वो दोनों ज़मीन बोस हुए थे। मेजर मीर जो अपने हाथ में पिस्तल थामे मुखालिफ सिमत चल रहा था, जहाँ से उसे चीख की आवाज़ सुनाई दी थी। अभी वो मज़ीद आगे बढ़ता उसे अपने कुछ कदम दूर से ही ज़मीन पर बैठी लड़की की झलक नज़र आई, और सामने ही वो आदमी जो अपने चेहरे पर शैतानियत लिए उसे देख रहे थे। तभी वो शख्स उस लड़की को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा था। मेजर मीर ने उसके हाथ का निशाना लिया। मेजर मीर ने अपने कदम
آگے کی سمت بڑھائے، تبھی وہ دونوں ایک ساتھ درد کی شدت برداشت کرتے آگے کی طرف دوبارہ سے اپنے قدم بڑھا گئے۔ میجر میر کے سامنے کوئی مرد کسی لڑکی کو چھونے کا گناہ کر رہا تھا۔ میجر میر پر فرض تھا ان دونوں کو جہنم واصل کر دے۔ میجر میر نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھی کو بھیجا تھا۔ اس کے غصے کرنے پر اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ میجر میر اپنے پینٹ کی پاکٹ سے دوسری پسٹل کو نکالے، اپنے دونوں ہاتھوں پر فائر چلاتے عین ان کے دل پر نشانہ باندھ گیا۔ پریشت شاہ جو فائر کی آواز سنتی اپنے سامنے دونوں آدمیوں کو خون میں لت پت لاشوں کو دیکھا تھا، اپنے پیچھے کسی کی بھاری قدموں کی آہٹ محسوس کرتی اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر سنہری آنکھوں سے مقابل کو دیکھا۔ سنہری آنکھوں کا ٹکراؤ مقابل کی سرخ آنکھوں سے ہوا۔ دونوں کا دل ایک پل کو شدت سے دھڑکا۔ پریشت شاہ جو اپنے زخمی پاؤں سے اٹھنے کی تگ و دو کر رہی تھی، ایک دم سے اس کے پاؤں میں درد کی لہر اٹھی۔ ابھی وہ گرنے لگی کہ مقابل نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ وہی پریشت شاہ مقابل کی باہوں میں جھول گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو فی الحال یہیں فنش کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔